روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کے رویوں سے متعلق انسانی نفسیات کیا کہتی ہے؟ نفسیات کہتی ہے جب آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا ہے جس کی توجہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو آپ کے دماغ میں رد عمل جسمانی درد کی طرح ہوگا۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ پیار یا دیکھ بھال کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ انسانی رجحان ہے کہ وہ ہمیشہ مفت کی چیز کو کم ہی سمجھتا ہے۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ جذباتی لوگوں میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو جذبات سے جوڑتے ہیں۔ جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اداس ہوتے ہیں وہ دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے یہ حقیقت میں ہے۔ جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ عام طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں وہ اندر سے اتنے ہی زخمی ہوتے ہیں۔ جو لوگ دیر تک جاگتے ہیں وہ زیادہ تخلیقی ذہین اور زندگی کے فیصلے میں بہتر ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کام کے دوران دوسروں کی مداخلت پسند نہیں کرتے وہ زیادہ اچھے ورکر ثابت ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو شخص سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر تنہا رہ جاتا ہے۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والی اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی اشیاء سے چمٹے رہتے ہیں تو آپ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو معمولی سی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں اور محبت کے متلاشی ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے کبھی آپ پیار کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بھی اس سے ہی پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ سیدھی لائن میں بآسانی نہیں چل سکتے تو یقین کیجیے آپ طلسماتی خرابی کا شکار ہیں۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں۔ اگر آپ کا بچہ افق یا آسمان پر نظر جمائے رکھتا ہے تو یقین کیجیے وہ رومانی دماغ اور گہری سوچ کا مالک ہوگا۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیجیے کہ آپ ایک بہت پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ آپ عادتاً جو سوچتے ہیں ظاہراً وہی بنتے چلے جاتے ہیں۔ سفر دماغی صحت کو بڑھاتا ہے، دل کے دورے اور ڈپریشن کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ مختصر ایک یا دو لفظوں میں جواب دینے والے لوگ عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ خود غرض لوگوں کی دنیا اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں اگلے دن انہیں یاد تک نہیں رہتا۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں۔ بعض اوقات حسد آپ کے دماغ کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کسی کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ انسان جتنا ہوشیار ہوتا ہے اتنا ہی تیزی سے سوچتا ہے اور اس کی لکھاوٹ اتنی ہی سست ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے بات کرنے سے آپ کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ کی ذہانت میں
اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو نیند میں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ خواتین عام طور پر بھاری آواز والے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پر اعتماد اور جارحانہ نظر آتے ہیں۔ تجربہ کار لوگوں کی تجاویز کو ضرور سنیں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات بھی جانتے ہیں۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔